نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحمدللہ میم ٹی وی کینیڈا کے رمضان ٹرانسمیشن کے 21ویں روز کے علمی مذاکرے کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر ہے۔ سوال جواب کا سلسلہ ہے۔ پوچھتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حافظ صاحب تراویح شروع کراتے وقت یہ بتانا بھول جاتے ہیں کہ پہلی یا دوسری رکعت میں سجدہ تلاوت آئے گا اور نماز شب تراویح شروع کرا دی، اب جب آیت سجدہ پڑھیں تو کیا کریں؟ دیکھیں، اگر یہ دوسری رکعت کا ہے معاملہ تو اس میں آسان سولوشن یہ ہے کہ ما تجوز بہ الصلاۃ، اگر قرات یعنی جتنے سے نماز درست ہو جاتی ہے وہ اگر قرات دوسری رکعت میں ہو جاتی ہے تو پھر آیت سجدہ سے پہلے روک کے تلاوت کو اور وہ باقی نماز کو مکمل کر لے، پھر اگلی تراویح کے اندر جو ہے پہلی رکعت کا وہ بتا دے کہ اب آیت سجدہ پہلی رکعت میں آئے گی اور کچھ پیچھے سے پڑھ کے پھر جو آیت سجدہ پڑھ کے سجدہ تلاوت کر لیں۔ اور اگر معاملہ پہلی رکعت کا ہے کہ پہلی رکعت میں آیت سجدہ آ رہی ہے اور سجدہ کرنا تھا لیکن مقتدیوں کو بتا نہ پائے، تو ایسی صورت کے اندر رکوع کے اندر تو بہرحال وہ سجدے کی نیت نہ کریں، رکوع کریں، قوما بھی کریں، پھر جب نماز کا جو سجدہ ہوتا ہے اس سجدے کے اندر ہی جو ہے وہ نیت کر لیں۔ امام صاحب خود جو تراویح پڑھا رہے ہیں کہ یہ سجدہ تلاوت کی بھی اس میں نیت کرتا ہوں، تو نماز کا سجدہ تلاوت کے ساتھ کفایت کر جاتا ہے، نماز کا سجدہ تلاوت کے ساتھ کفایت کر جاتا ہے، اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اور یہاں تک فرمایا گیا کہ اگر نیت نہ کرے تب بھی جو ہے نماز کا سجدہ تلاوت کے ماتحت آ جاتا ہے۔ اسی طرح کا مفہوم فتاوی رضویہ شریف 8ویں جلد میں صفحہ 236 پر بھی موجود ہے، اور بہار شریعت کے 4تھے حصے میں بھی اسی طرح کا مفہوم در مختار فتاوی ہندیہ اور شامی کے حوالے سے مذکور ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ سوال پوچھتے ہیں کہ سونے کے زیورات میں چونکہ کھوٹ بھی شامل ہوتا ہے، کبھی 21 کیرٹ کا ہوتا ہے تو کبھی 18 کیرٹ کا، کیا سونے پر زکوٰۃ اس کی مارکیٹ ویلیو کے حساب سے نکالیں گے یا کل وزن پر کھوٹ سمیت؟ دیکھیں، اس میں ایک قاعدہ یاد رکھ لیجئے، وہ یہ ہے کہ سونا اور چاندی اس میں اگر غالب یعنی زیادہ پروپورشن اس کے اندر اصل کا ہے، یعنی 12 کیرٹ سے زیادہ ہے، سونے کی بات کر رہا ہوں، تو سونا اگر 12 کیرٹ سے زیادہ ہے اور کھوٹ اس سے کم ہے تو یہ ٹوٹل جو ہے یہ سونے کے حکم میں ہوگا۔ ٹوٹل وزن کے اوپر آپ سونے کے پیور گولڈ کے ریٹ پہ اس کو ملٹیپلائی کر کے اس کی جو ویلیو نکلے گی اس کے اوپر زکوٰۃ دیں گے، کھوٹ کو اس میں سے لیس نہیں کریں گے، نہ ہی یہ کوئی مال تجارت ہے کہ اس کی مارکیٹ ویلیو کے مطابق اس پر زکوٰۃ دی جائے۔ اچھا، دوسری بات، اگر کھوٹ غالب ہے یعنی سونا کم ہے یا چاندی کم ہے اور اس میں جو ہے مکسنگ جو ہے وہ کھوٹ جو ہے وہ زیادہ ہے، تو عموماً تو ایسا ہوتا نہیں ہے کہ کوئی ایسی چیز کوئی رکھے جس میں سونا کم ہو اور کھوٹ زیادہ ہو۔ اگر بالفرض ایسا ہے بھی تو اس صورت میں اس کھوٹ کے ساتھ جو سونا اور چاندی اس میں مکس ہے اس کا اپنا وزن لیا جائے گا کہ کتنا سونا ہے کتنا چاندی ہے، پھر اس کے بعد مزید اس سونے اور چاندی کا جتنا وزن ہے اس کی مالیت لی جائے گی، یعنی اس کے وزن کے مطابق کتنی مالیت کا وہ وزن کا سونا اور چاندی بنتا ہے، پلس مزید اس کے پاس اگر کوئی نصاب ہے تو وہ اس کو ایڈ کر کے پھر اگر وہ نصاب اس کا مکمل ہوتا ہے اور اس پہ زکوٰۃ لازم آتی ہے تو پھر اس کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ واللہ تعالی اعلم۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ اگر گزشتہ رمضان کے روزوں کی قضا ذمے پر باقی ہو اور دوبارہ رمضان شروع ہو گیا تو کیا گزشتہ کی قضا یعنی گزشتہ رمضان کی قضا حالیہ رمضان کے روزے رکھیں، کیا کریں، پہلے کون سے روزے رکھیں؟ تو یاد رکھیں، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس پر گزشتہ رمضان کی قضا باقی ہے اور وہ نہ رکھے اس کے اس رمضان کے روزے بھی قبول نہ ہوں گے، اس کے اس رمضان کے روزے بھی قبول نہ ہوں گے۔ اب یہ بات ہے وعید کی حد تک، وعید کی حد تک کے معنی ہے کہ یہ قبول نہ ہوں گے۔ قاعدہ کلیہ اس کے اندر یہ ہے جو شریعت مطہرہ کیا ہے کہ اگر گزشتہ رمضان کے روزے قضا ہو گئے تھے ذمے پر ہیں اور دوبارہ رمضان شروع ہو جاتا ہے تو اس صورت کے اندر وہ اسی رمضان کے روزے رکھے گا، گزشتہ رمضان کے روزے رمضان مکمل ہونے کے بعد جو ہے پھر ان کی قضا کرے گا۔ اس رمضان میں جو روزے رکھے گا وہ اسی رمضان کے روزے ہوں گے۔ بلکہ ایک قاعدہ یہ بھی یاد رکھیے کہ ایک غیر مریض ہے، یعنی جو مریض نہیں ہے، صحت مند ہے، اور
مسافر بھی ہو، اگرچہ مسافر بھی ہو، اگر وہ رمضان کے اندر نفل روزے کی نیت بھی کریں گے تو وہ اسی رمضان کا فرض روزہ ہی ادا ہوگا، نفل روزے کی نیت بھی کریں گے، بس مریض نہ ہو، یہ شرط ہے کہ غیر مریض اور دوسرا ہر کوئی شخص چاہے وہ مسافر ہی کیوں نہ ہو، اگر نفل کی نیت سے بھی رمضان میں روزہ رکھیں گے تو وہ رمضان ہی کا روزہ ہوگا، نفل روزہ نہیں ہوگا۔ البتہ جس کے گزشتہ رمضان کے روزے ہیں وہ عید کے بعد ان کی قضا کرے، ابھی جو رمضان چل رہا ہے پہلے اس رمضان کے روزے رکھے گا۔ واللہ تعالی اعلم۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ ہمارے اوپر کسی کا قرض ہے تو کیا اسے اپنی زکوٰۃ کے حساب سے کم کریں گے؟ جی ہاں، اپنے اوپر قرض کو جو ہمارا پیبل ہے کسی کو، تو اس کو ہم اپنے نصاب میں سے مائنس کریں گے، اس کو لیس کریں گے، اور جو نیٹ بچے گا نصاب، اس کے اوپر ہم زکوٰۃ کی کیلکولیشن کریں گے۔ اسی کا اگر ہم عکس دیکھیں تو جب ہمارا ریسیویبل ہوتا ہے تو ہم اس کے اوپر بھی زکوٰۃ دیتے ہیں کہ کل کو ہمیں یہ ملے گا، یہ ہمارا ایسٹ ہے، تو ایسٹ کے اوپر زکوٰۃ ہے، تو ایسٹ میں اگر ریسیویبل ہے تو وہ بھی زکوٰۃ اس کے اوپر ادا کی جاتی ہے، تو جب پیبل ہوتا ہے تو اس کو لیس کیا جاتا ہے۔ تو اب اسلام کی یہ حسن دیکھیے اسلام کا، کہ ایک شخص جس کے اوپر پیبل ہے وہ زکوٰۃ اس پہ نہیں دیتا، لیکن جس کا ریسیویبل ہے وہ اس پہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ تو حقیقت یہ ہوتی ہے کہ جتنا مال مسلمانوں کی ملکیت میں ہے، اگر کسی کو دینے کا ہے تو اس پہ زکوٰۃ دینے، جو مقروض ہے وہ نہیں دیتا، جس سے لینے کا ہے، جو قرض خواہ ہے، جو قرض مانگتا ہے، وہ اس اپنے مال کے اوپر جو اس نے مقروض کو دیا ہوا اس پہ زکوٰۃ دیتا ہے۔ تو لہٰذا مسلمانوں کی ملکیت میں جتنا مال ہے، عمل اگر کیا جائے تو سب کے سب پر زکوٰۃ نکلتی ہے۔ بہرحال جو قرض ہے اس کو اپنے نصاب میں سے مائنس کیا جائے گا، اور نیٹ جو ہے نصاب بنتا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ واللہ تعالی اعلم۔ پوچھتے ہیں کہ وطر پڑھتے وقت دعائے قنوت بھول گئے اور تیسری رکعت کے جب سجدے میں گئے تو یاد آئے کہ دعائے قنوت تو پڑھی نہیں، تو اب اس کا ازالہ کیسے ہوگا؟ دعائے قنوت اگر پڑھنا بھول گئے، رکوع میں بھی یاد آیا، آپ تو سجدے کی بات کر رہے ہیں، رکوع میں بھی اگر یاد آیا تو رکوع میں بھی دعائے قنوت نہیں پڑھی جائے گی، نہ ہی دعائے قنوت کے لیے دوبارہ کھڑا ہوگا، بلکہ اس کا ازالہ جو ہے سجود سہو سے ہوگا۔ سہون اگر دعائے قنوت پڑھنا کوئی بھول گیا، سہون نہیں پڑھنا بھول گیا، تو اس کا ازالہ سجود سہو سے ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ سر میں زخم ہو تو روزے کی حالت میں کیا غسل کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، سر میں اگر زخم ہے تو روزے کی حالت میں غسل کر سکتے ہیں، صرف زخم میں پانی چلا جائے گا، زخم میں پانی لگتا ہے، اس کی وجہ سے روزے کو نقصان نہیں پہنچتا، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ اس چیز کو خود دیکھ لیں کہ آیا اس زخم پہ پانی لگنے سے کہیں زخم پک نہ جائے، اس کو کوئی مضر نہ ہو جائے کہ وہ تکلیف دہ ہو جائے، اس چیز کو دیکھنا، وہ صحت کے اعتبار سے آپ طبیب سے مشورہ کر سکتے ہیں۔ البتہ روزے کی حالت میں اگر کسی زخم پہ پانی بہا دیتے ہیں تو اس سے روزے پہ اثر نہیں پڑتا۔ واللہ تعالی اعلم۔ پوچھتے ہیں کہ نجس جگہ خشک ہو گئی، اب کوئی شخص جسے پسینہ آیا ہوا ہے اور پسینے سے اس کے کپڑے بھی بھیگے ہوئے ہیں، وہ اس زمین پر بیٹھ جائے گا تو کیا اس کے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے؟ اب خشک زمین نماز کے لیے تو پاک ہے، جس جگہ نجاست لگی ہے اور وہ نجاست ہوا سے یا دھوپ سے سوکھ گئی، اس نجاست کی بو اور اثر وہاں سے ختم ہو گیا تو اس جگہ نماز پڑھ سکتے، تیمم نہیں کر سکتے، وہاں سے نماز وہاں پر اس خشک جگہ پر پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ اگر وہاں پانی لگے گا اور وہ پانی اس میں تحلیل ہو جائے نجاست اور وہ پانی کہیں اور لگتا ہے تو اس جگہ کو بھی وہ ناپاک کرے گا، کیونکہ پانی خود بھی ناپاک ہو جائے گا۔ اب رہی بات پسینے کی یا تر پاؤں کے ساتھ وہاں سے گزرنے کی، تو اس میں فقہاء کرام نے یہ حکم ارشاد فرمایا ہے کہ جب تک جسم سے یا کپڑوں کی تری اس نجاست پہ لگے اور اس تری کے اندر نجاست تحلیل ہو اور اس کے بعد وہ تحلیل ہونے والی جو رطوبت ہے وہ دوبارہ کپڑے کو مس کرے، تب جا کے کپڑے ناپاک ہوں گے۔ صرف ایسا نہیں کہ پسینے والے یا گیلے کپڑوں سے کسی خشک نجس جگہ پہ وہ ٹچ ہو کے ہٹا اور سمجھے کہ میرے کپڑے ناپاک ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ اس میں تھوڑا سا ڈیوریشن ضرور لگتا ہے جو کہ صرف ایک ہلکے سے ٹچ کی وجہ سے ناپاک نہیں ہوتا۔ واللہ تعالی اعلم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس سیگمنٹ کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص علم کا ایک مسئلہ سیکھتا ہے، میرے نزدیک ساری رات نفل عبادت میں قیام کرنے والے سے زیادہ محبوب ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادہ پسندیدہ عمل ہے میرے نزدیک۔ تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ افطار کے اس
پرکیف وقت میں ہم کچھ مسائل شرعیہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم صحیح معنی میں روزے اور اپنی تراویح اور نمازیں ان کی اصلاح کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہمیں قوی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ آپ کے ذہن میں اگر کچھ سوال ہو تو اسکرین پر موجود ای میل ایڈریس یا واٹس ایپ نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کے سوال بھی اس سیگمنٹ میں شامل کر لیں۔ کل 22ویں روز کے علمی مذاکرے کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ کل تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔